گڈ اور پیور دو ایسے الفاظ ہیں، دو ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمارے معاشرے میں حقیقت میں بہت فقدان ہے۔ گڈ سے مراد ہے اچھا یا اچھی، مثلا اچھا حکمران، اچھا سیاستدان، اچھا انسان، اچھا پڑوسی، اچھا دوست، اچھا مالک، اچھا ملازم، اچھا ڈاکٹر، اچھا معالج، اچھا طالب علم، اچھا استاد، اچھی اولاد، اچھا شوہر، اچھی بیوی، اچھے والدین، ایون کہ اچھے اداروں کا فقدان ہے۔ پیور سے مراد ہے خالص، مثلا خالص دودھ، خالص گھی، خالص کوکنگ آئل، خالص مشروب، خالص خوراک، خالص مسالہ جات، خالص ادویات، خالص پٹرول، خالص سبزی، خالص پھل، خالص رشتے ناتوں کا بہت بڑا فقدان ہے۔ فقدان کا مطلب ہے کمی۔ میں خدا نخواستہ بالکل غیر موجودگی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے اچھے استاد کی پہچان۔ اچھا استاد امید کی علامت ہوتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو مایوسی نہیں، امید دیتا ہے، اور امید زندگی کی علامت ہے۔ امید ہے تو زندگی ہے۔ جس دن امید ٹوٹ جائے انسان ختم ہو جاتا ہے۔ بچے جو قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، ان کی امید نہیں ٹوٹنی چاہیے، ان کی امید باقی رہنی چاہیے، ان کی امید زندہ رہنی چاہیے۔ اور اچھا استاد یہی کام کرتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کی امید ٹوٹنے نہیں دیتا، انہیں ہمت دیتا ہے، انہیں حوصلہ دیتا ہے، اپنے افکار، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے رویے، اپنے عمل سے انہیں انسپریشن دیتا ہے that everything is possible in this world if you try. You can achieve each and everything in this world through consistent hard work. وہ انہیں ہمت دیتا ہے، آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے کہ محنت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ ہمت مرداں مدد خدا، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ امید کی روشنی پا کر اس کے بچوں کو، اس کے اسٹوڈنٹس کو منزل بالکل سامنے نظر آنے لگتی ہے۔ منزل سامنے ہو تو اس کا حصول بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور اچھا استاد امید جگا کر ان کی زندگی کو نئی جہت، نئی سمت دے دیتا ہے، جبکہ ہمارے 99% استاد یہ کام نہیں کرتے۔ وہ رٹے رٹائے طوطے بن کر کلاس میں آتے ہیں اور رٹے رٹائے طوطے تیار کرتے ہیں جو بعد میں آنے والی عملی زندگی میں ناکام و نامراد رہتے ہیں۔ قصور ان کا نہیں، ان کے اساتذہ کا ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو دنیا کا بہترین استاد تصور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پر لفظ استاد کے معنی سے ہی نابلد ہوتے ہیں۔ اچھا استاد بچے کو رٹا نہیں لگواتا، بلکہ اس کے کنسیپٹس کلیئر کرتا ہے۔ کنسیپٹس تو تب ہی کلیئر کروائے گا جب استاد کے اپنے کنسیپٹس کلیئر ہوں گے۔ یاد رکھیے، عمل علم سے بہتر ہے، اور علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ اور جو استاد خود اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، وہ بچے سے کیا عمل کروائے گا؟ استاد ہو یا بچہ، اس کی تعلیم کی جھلک اس کی روزمرہ زندگی میں نمایاں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ ڈگریاں نہ تو ماتھے پہ سجائی جا سکتی ہیں، نہ سینے پہ لگائی جا سکتی ہیں۔ ہمارے طور اطوار، ہمارے مینرز، ہماری شائستگی، ہمارے لہجے کا ٹھہراؤ اور دھیما پن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہمارا لباس ہمارے پڑھے لکھے ہونے کی عکاسی کرتا ہے۔ آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں، آج کل کتنے پرسنٹ اساتذہ ہیں جنہیں اس بات کا شعور ہوتا ہے، اور جنہیں خود اس کا شعور نہیں، وہ بچے کو کیا شعور دیں گے؟ اچھا استاد پر اعتماد ہوتا ہے، یقین کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اور وہ یہی دولت اپنے بچوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دیتا ہے کہ خود پہ بھروسہ، خود پہ یقین آپ کی منزل کا تعین کرتا ہے۔ اچھا استاد اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ دنیا کے تمام عظیم انسان تمہاری طرح عام اسکولز، کالجز اور مدرسوں میں پڑھے
اور پھر بعد میں وہی ادارے ان کے نام سے پہچانے جانے لگے، وہی ادارے ان کے نام سے منسوب کیے جانے لگے۔ مثلا سندھ مدرسۃ الاسلام کا کوئی نام بھی نہ جانتا اگر قائد اعظم نے وہاں تعلیم نہ پائی ہوتی تو۔ اس طرح جب بچے کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ اس میں دنیا کا عظیم ترین انسان بننے کی تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں، تو پھر اس بچے کو دنیا کا عظیم انسان بننے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اچھا استاد بچے کو یقین کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، اور یہی یقین کی دولت اس بچے کو ایک دن دنیا کے عظیم انسانوں کی صف میں لا کھڑا کرتی ہے۔ یقین کی دولت کیا ہوتی ہے؟ میں یہاں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بچے کو اسکول انتظامیہ نے اس کے بچپن میں یہ کہہ کر اسکول سے نکال دیا کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ نہیں چل سکتا، وہ پڑھ نہیں سکتا۔ بچے نے معصومیت سے اپنی والدہ سے پوچھا، اسکول والوں نے میرے لیے خط میں کیا لکھا ہے؟ بچے کی ماں نے اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھتے ہوئے بچے سے کہا، اسکول والوں نے لکھا ہے آپ کا بیٹا بہت ذہین ہے، ہم اس کو نہیں پڑھا سکتے، آپ خود اس کو گھر پہ پڑھائیں۔ یہ کہہ کر والدہ گھر سے باہر جاتی ہے اور اپنے بیٹے کے لیے بہت ساری کتابیں لا کر اسے خود پڑھانا شروع کرتی ہے۔ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ تھا 20ویں صدی کا مشہور سائنسدان، آج دنیا اسے البرٹ آئنسٹائن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ والدہ کی وفات کے بعد وہ خط آئنسٹائن کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور وہ پڑھتا ہے کہ آپ کا بچہ پڑھ نہیں سکتا۔ خط میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ پڑھ نہیں سکتا۔ تو آئنسٹائن کی اپنی والدہ سے محبت عقیدت میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ اگر اس کی والدہ نے اس کے پروفیسر کی بات مینو ان اس کو بتلا دی ہوتی تو آج وہ صدی کا مشہور سائنسدان نہ ہوتا۔ وہ البرٹ آئنسٹائن جو مشہور فزکسٹ تھا، جس کی تھیوری کی وجہ سے آج ہماری زندگی میں بہت آسانیاں ہیں۔ تو اچھا استاد وہ ہوتا جو اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنی اولاد کی طرح تصور کرے۔ طلباء کا نفع و نقصان وہ اپنے نفع و نقصان تصور کرے، طلباء کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرے۔ والدین اپنے بچوں کو کانفیڈنس دیتے ہیں، نہ کہ ان کا کانفیڈنس شیک کرتے ہیں۔ یہی رول اچھے استاد کا ہوتا ہے، وہ بچے کے کانفیڈنس لیول کو بوسٹ کرتا ہے، جس سے بچہ عملی زندگی میں ایک اچھا اور کامیاب انسان بن کر ابھرتا ہے۔ اچھا استاد ویژنری ہوتا ہے۔ کامیاب انسان بننے کے لیے انسان کے پاس ویژن کا ہونا ضروری ہے، مقصد کا ہونا ضروری ہے۔ 98% لوگوں کے پاس زندگی کا کوئی ویژن نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ نتیجتاً ایسے تمام لوگ باقی 2% لوگوں سے رول ہوتے ہیں۔ آج کل آپ کسی استاد سے پوچھ لیں کہ وہ ٹیچنگ کیوں کرنا چاہتا ہے، وہ ٹیچنگ لائن میں کیوں آیا ہے، وہ آپ کو یہی جواب دے گا، کیا کریں، کوئی نوکری نہیں ملتی، کوئی کام نہیں ملتا۔ نوکری کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ذہنی طور پر تو وہ شخص پہلے ہی سرنڈر کر چکا ہوتا ہے، ذہنی طور پر تو وہ شخص پہلے ہی غلام بن چکا ہوتا ہے۔ استاد بن کر وہ کون سے تیر مارے گا؟ تو ایسا شخص کبھی اچھا استاد نہیں بن سکتا کہ جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ٹیچنگ کے شعبے میں آئے گا کہ اسے نوکری کرنی ہے، وہ ذہنی طور پر نوکر ہی رہے گا اور نوکر ہی پیدا کرے گا، وہ کبھی بڑے اور کریٹیو انسان پروڈیوس نہیں کر سکتا۔ جبکہ اچھا استاد ایک ویژن، ایک مقصد لے کر اس دنیا میں آتا ہے کہ آئی ریپیٹ اٹ، جبکہ اچھا استاد کبھی انسیکیور نہیں ہوتا، وہ ایک ویژن، ایک مقصد لے کر اس شعبے میں آتا ہے اور وہ یہی ویژن اور یہی مقصد اپنے طلباء میں بھی منتقل کرتا ہے کہ اعلیٰ مقام و مرتبے کو پانے کے لیے ارادوں کو بلند رکھنا ہوتا ہے، ایم ہائی رکھنا ہوتا ہے، کہ اعلیٰ زندگی کا تعلق اعلیٰ خیالات سے ہوتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو ہر پل ہر لمحہ یہ بھی درس دیتا ہے کہ انسان اور انسانیت کی خدمت میں ہی انسانیت کی معراج ہے، کہ انسان پہلے ہے اور مذہب بعد میں، کو جو انسان بھی انسانیت کی بھلائی کے لیے کوئی کارنامہ سر انجام دیتے ہیں وہ مذہب سے بالا تر ہو جاتے ہیں، وہ مذہب سے بلند ہو جاتے ہیں، جیسا کہ مدر ٹریسا، ڈاکٹر رتھ، نیلسن منڈیلا، مارٹن لوتھر کنگ
اور مولانا عبدالستار عیدی اس کی واضح مثال ہیں۔ میں یہاں پہ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر 4,500 انبیاء کے باپ کی ایک صفت یہ بھی تھی کہ آپ بہت مہمان نواز تھے۔ جب تک کسی کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہ کر لیتے کھانا نہ کھاتے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہونے لگا، آپ نے اس سے فرمایا بسم اللہ پڑھ لیں، تو اس شخص نے کہا میں تمہارے رب کو ہی نہیں مانتا تو کھانے سے پہلے اس کا نام کیوں لوں؟ حضرت ابراہیم نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ اسی وقت وحی نازل ہوئی، رب تعالیٰ نے فرمایا 80 سے 85 سال ہو چکے ہیں، میں نے اس کا رزق کبھی بند نہیں کیا، تو کون ہوتا ہے میرے بندے کا رزق بند کرنے والا؟ حضرت ابراہیم بھاگ کر جاتے ہیں اور اس شخص کو منا کر لاتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے میرے رب نے مجھے جھڑکی بلا دی ہے۔ وہ شخص حیران ہوتا ہے کہ میری وجہ سے؟ میں تو تمہارے رب کو جانتا ہی نہیں ہوں، مانتا ہی نہیں ہوں، اسے پھر بھی میری اتنی فکر ہے؟ کیا غفور الرحیم ذات ہے آپ کے رب کی۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان پہلے ہے اور مذہب بعد میں۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مذہب بعد میں آتا ہے، انسان پہلے آتا ہے۔ ایک اچھا استاد اس ویژن، اس مقصد کی عملی تصویر ہوتا ہے، اور وہ یہی مقصد حیات اپنے طلباء، اپنے بچوں میں منتقل کرتا ہے، جو آنے والی زندگی، عملی زندگی میں معاشرے کا اثاثہ ثابت ہوتے ہیں۔ یاد رہے یہ دنیا اچھے لوگوں کی وجہ سے قائم ہے۔ جس دن اچھے لوگوں کا وجود دنیا میں نہ رہا تو دنیا کا وجود بھی نہیں رہے گا۔ اچھا استاد ہمیشہ کوآپریٹیو ہوتا ہے، سپورٹیو ہوتا ہے، وہ انسان اور انسانیت کا احترام کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے رب تعالیٰ نے اسے جو علم کی صورت میں عطا کیا ہے وہ اس کے پاس مقدس امانت ہے، وہ ہر صورت اس کے بندوں کو لوٹانا ہے۔ وہ علم اللہ کے بندوں کے کام آنا چاہیے۔ اس کی یہی سوچ اسے ہمبل بنا دیتی ہے، اور ہمبلنس یعنی انکساری، یعنی عاجزی رب تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور پھر ایسے شخص پہ رب تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے جو اسے اپنے ہم اثروں سے کہیں ممتاز کر دیتی ہے، کہیں نمایاں کر دیتی ہے۔ پھر اساتذہ ہوں یا بچے، سب ایسے استاد کا دل سے احترام کرتے ہیں، اور وہ ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے جاگزیں ہو جاتا ہے۔ سالوں گزر جاتے ہیں مگر ایسے استاد کا احترام، ایسے استاد کی محبت اور عقیدت دل سے نہیں جاتی۔ طلباء بعد میں خواہ وہ کسی بھی مقام و مرتبے پہ پہنچ جائیں، اچھے استاد کو انکساری کے ساتھ جھک کر ملتے ہیں۔ یاد رکھیے حکمرانوں کے گرد خوش آمدیوں کا، چاپلوسوں کا اور مطلب پرستوں کا گھیرا ہوتا ہے، مگر عظیم اور اچھے استاد کے گرد محبت کرنے والوں کا، عقیدت مندوں کا گھیرا ہوتا ہے۔ اچھا استاد صحیح معنوں میں ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، باصلاحیت ہوتا ہے، اپنے سبجیکٹ پہ اسے کمانڈ ہوتی ہے، اسے عبور حاصل ہوتا ہے۔ اپنے سبجیکٹ پہ تو اسے کمانڈ ہوتی ہی ہے، مگر مطالعہ وسیع ہونے کی بدولت وہ کسی بھی موضوع پہ فی البدیہہ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو سننے والے اس کے سحر میں اس کی گفتگو کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کا دل کرتا ہے وہ شخص بولتا رہے اور ہم سنتے رہیں۔ ایسے شخص کی سپیکنگ پاور، کنونسنگ پاور، وے آف ایکسپریشن، وے آف ایکسپلینیشن، انگیجمنٹ ایبلٹی بلا کی ہوتی ہے، جن سے کوئی بھی امپریس ہوئے بنا رہ نہیں پاتا کہ وہ صحیح معنوں میں رب تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ پڑھنا کیسے ہے اور پڑھانا کیسے ہے۔ ایسا استاد خواہ کسی محفل میں ہو یا کلاس میں، تمام تر توجہ اسی کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس کی گفتگو کسی عام انسان کی گفتگو نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی گفتگو سے حکمت اور دانش کے پھول بکھیر رہا ہوتا ہے۔ اس کی گفتگو مقصدیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ آئی ریپیٹ اٹ، اس کی گفتگو مقصدیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ آپ اسے روزمرہ زندگی سے کوئی موضوع اٹھا کر دے دیں، اچھا استاد اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں اس پہ ایسی سیر حاصل گفتگو پیش کرے گا کہ آپ کی روح تک سیراب ہو جائے گی۔ آپ محسوس کریں گے کہ اس موضوع پہ اس سے پہلے آپ نے اتنی مدلل، اتنی جامع، اتنی خوبصورت گفتگو کبھی نہیں سنی کہ آپ کی کوئی تشنگی باقی نہیں رہے گی۔ اچھا استاد چند لمحات کی گفتگو میں
آپ کو مقصد حیات دے جاتا ہے، زندگی کا مقصد سمجھا دیتا ہے، آپ کو بتا دیتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی میں کامیاب کیسے ہونا ہے، خواہ وہ دنیاوی زندگی ہو یا مرنے کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی۔ اچھے استاد کی سب سے بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ڈیسنٹ اور سیولائزڈ یعنی شائستہ اور مہذب ہوتا ہے، خوش لباس ہوتا ہے، خوش گفتار ہوتا ہے، خوش اتوار ہوتا ہے، گریسفل شخصیت کا مالک ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کا تو وہ رول ماڈل ہوتا ہی ہے، اس کے کولیگز بھی اس کی شخصیت سے متاثر ہوئے بنا رہ نہیں پاتے اور وہ اس جیسا بننا چاہتے ہیں۔ اچھے استاد کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ پنکچول ہوتا ہے، نظم و ضبط کا پابند ہوتا ہے، وقت کا پابند ہوتا ہے، وقت کی اہمیت کو وہ جانتا ہوتا ہے، وہ خود بھی اس پہ عمل کرتا ہے اور اپنے طلباء اور ساتھی اساتذہ کو بھی اس کی تلقین کرتا ہے۔ وہ وقت کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ آپ کی زندگیاں بدل سکتا ہے۔ جو لوگ وقت کو اہمیت نہیں دیتے سوائے پچھتاوے کے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا اور وہ زندگی میں ناکام رہتے ہیں۔ اچھا استاد اپنے طلباء کو ناکام ہوتا نہیں دیکھ سکتا کہ وہ ان کے نقصان میں اپنا نفع و نقصان تصور کرتا ہے، اس لیے کہ وہ ہر پل ہر لمحہ ان کو احساس دلاتا ہے۔ اچھا استاد محنتی ایماندار ہوتا ہے، وہ اپنے کام سے کومیٹڈ ہوتا ہے، اپنی محنت کی بدولت وہ اپنے ہم اثروں میں نمایاں ہوتا ہے۔ وہ اپنے بچوں اپنے طلباء کو بھی محنت اور ایمانداری کا درس دیتا ہے۔ خدا سے بڑھ کر کوئی انصاف پسند نہیں اور خدا کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، اور محنت ایمانداری سے حاصل کامیابی دیر پا اور نیک نامی کا باعث ہوتی ہے، جبکہ جھوٹ فریب دھوکے سے حاصل کامیابی عارضی اور بدنامی کا باعث ہوتی ہے۔ وہ انہیں اپنے تجربات اور علم کی روشنی میں زندگی کی حقیقتوں کا ادراک دیتا نظر آتا ہے، انہیں اچھا انسان بننے کی ترغیب دیتا نظر آتا ہے، انہیں ترغیب دیتا نظر آتا ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام ایمانداری سے سر انجام دیں، نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیں۔ جبکہ ہمارے اکثر اساتذہ دنیاوی نفع و نقصان سے باہر نہیں آ رہے۔ ڈاکٹر مریض کو سرکاری ہسپتال میں دیکھنا نہیں چاہتا، کلرک بغیر رشوت کے کسی کا کام نہیں کرنا چاہتا، استاد بچے کو سکول میں پڑھانا نہیں چاہتا، اس کی خواہش ہوتی ہے بچہ ٹیوشن سینٹر پہنچ جائے، غرض جس کا جو بھی کام ہے وہ کرنا نہیں چاہتا اور استاد بھی اس رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ خدا ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اچھا استاد ایک اچھا انسان اور اپنے رب کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے، وہ انسان اور انسانیت کا احترام کرتا ہے اور زبان کے علاوہ اپنے عمل سے بھی اپنے رب کا شکر گزار بندہ ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اسے ٹیوشن کا لالچ نہیں ہوتا، اسے دنیاوی نفع و نقصان سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ اپنے علم کو اپنے پاس رب تعالیٰ کی امانت تصور کر کے اسے اس کے بندوں میں ہی بانٹ دینا چاہتا ہے۔ اس سے اس استاد کے علم میں کوئی کمی تو نہیں آ جاتی بلکہ اس کی نیک نیتی نیک نامی کا اظہار ہوتا ہے، اس کی نیک نامی میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ رب تعالیٰ کی اس سنت کی عکاسی ہوتی ہے جو اپنے بندوں اپنی مخلوق کو بلا تفریق عطا کر کے کرتا ہے۔ یاد رکھیے رزق ہو یا علم یا نعمتیں، ان کا عطا کرنا بانٹنا تقسیم کرنا رب تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اگر کوئی انسان ان پر عمل کرتا ہے یعنی رزق بانٹتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، ضرورت مند کی مدد کرتا ہے تو وہ عملی طور پر اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ انسان وہی بانٹتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ تو استاد کے پاس کیا ہوتا ہے؟ استاد کے پاس علم کی دولت ہوتی ہے۔ اگر وہ ایمانداری سے بغیر کسی لالچ اور مفاد کے آگے منتقل کرتا ہے تو وہ بھی عملی طور پر اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے۔ فی زمانہ آپ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں کتنے پرسنٹ اساتذہ کرام ہیں جو اپنا کام ایمانداری سے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو کنٹینٹ پسند آیا ہو تو پلیز زیادہ سے زیادہ لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ تھینک یو۔